جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں اور جو تجارت میں 2 نمبریاں کرنے والے اور ٹیکس نہ دینے والے لوگ، یہ سارے لوگ، ان پہ جب کنٹرول حاصل کیا جائے نا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون تجارت جو ہیں ان کو فعال کرے، اور جہاں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے، کسی بھی انداز سے ہو رہی ہے، تو اس کو دور کرے۔ جب یہ ہوگا، جب انسان کے پاس امانت داری ہوتی ہے نا، دیانت اور امانت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے مال میں بھی برکت دیتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ جو سٹیٹ ہے، اسلامک سٹیٹ، ہم مسلمان ہیں ظاہر ہے، تو ہم اپنی سٹیٹ کو خدا نخواستہ اسلام سے باہر بھی نہیں کہہ سکتے، تو اسلامک سٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو رزق حلال کے مواقع دینا یا ان کی مدد کرنا؟ تو ان کی پھر وہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ میرا تو خیال ایسے ہے کہ شاید وہ اپنی ذمہ داریاں ان طریقوں سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ مرکز قومی بچت کی کچھ اسکیمیں نکالی ہیں، یا اسٹیٹ لائف والا نکالا ہے، یا جو اسٹیٹ بینک کی امبریلا کے نیچے کام کرنے والے بینکس ہیں وہ بھی کوئی نکالتے ہیں، تو وہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے، اور اس کو دیکھنا ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو اگر یہ سارا ہی خدا نخواستہ دوسری طرف چلا گیا تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویسے آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید یہ غریب کے ساتھ تعاون کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ غریب کی کھال اتارنے کے لیے ہو رہا ہے۔ جیسے بہت سارے ہمارے کام ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم ہیلتھ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ہماری اسٹیٹ جو پوری کر رہی ہے، وہی حال وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، لوگوں کے کاروبار کے حساب سے آپ دیکھ لیں، باقی ساری چیزوں میں میرے اور آپ کے سامنے، اور ہم اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد خطہ ہمیں دیا ہے کہ ہم جس میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کا کوئی تسلط نہیں ہے، لیکن یہ بہت سوچنے والی اور فکر والی چیزیں ہیں کہ ہماری اسٹیٹ ہمارے ساتھ مالی طور پر کیا کر رہی ہے۔ اب کاروبار میں آپ دیکھیں کہ سود کا حرام ہونا تو یہ متفق علیہ بات ہے نا، سب کے ہاں اتفاقی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں کا جو سرکاری سطح پہ اس کو اجازت ملی، اور جو کچھ ماضی میں ہوا ابھی قریب کے عدالت کا فیصلہ بھی آیا، اور اس سب کے باوجود ہمارے ہاں یعنی یہ کہہ کر کہ سود کے بغیر ہمارا نظام چل ہی نہیں سکتا، اور یہ بات کہنا اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود سے باز آ جاؤ، سود سے رک جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان کر دو، اور ہم وہ جنگ کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ پستی کا شکار ہیں۔ دیکھیں یہ آپ نے کئی چیزوں کے نام جب گنے نا تو مجھے اپنے طور پہ خوف سا لاحق ہوا کہ یہ ہمارے سننے والے تمام بھائی تو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولویوں کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کو حرام کیا ہوا ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، جو حرام کی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس کو جائز کر نہیں سکتے، ساری دنیا بھی وہ کام کر رہی ہو تو ہم یہ اجازت نہیں نکال سکتے۔ اب حکومت کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا نظام۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام کتنا کو فعال ہے، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں لیکن وہ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بہت مالدار لوگ لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے، اب اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو اپنے طور پہ دے رہا ہے، تو سرکاری طور پہ ایسا ہو سکتا تھا کہ دیکھیں ہم ہر ایک سے ٹیکس نکال سکتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے؟ صحیح ہے، زکوٰۃ لینا تو اس سے آسان تھا، لیکن ہم نے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ فعال نہیں کیا۔ غریبوں کی مدد کے لیے سب سے بہترین جو اسلام نے دیا وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں اور جو تجارت میں 2 نمبریاں کرنے والے اور ٹیکس نہ دینے والے لوگ، یہ سارے لوگ، ان پہ جب کنٹرول حاصل کیا جائے نا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون تجارت جو ہیں ان کو فعال کرے، اور جہاں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے، کسی بھی انداز سے ہو رہی ہے، تو اس کو دور کرے۔ جب یہ ہوگا، جب انسان کے پاس امانت داری ہوتی ہے نا، دیانت اور امانت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے مال میں بھی برکت دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے اور فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے، اور پھر آگے جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن بَيَّنَا، اگر وہ دونوں ایک چیز کو بیچنے لگے ہیں، خریدنے لگے ہیں، تو اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی 2 نمبری ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اس کو واضح کر دیتے ہیں، بورک لہما، اللہ کے رسول کہتے ہیں دونوں کو برکت دی جاتی ہے۔ ٹھیک،
اور اگر وہ عیب کو چھپاتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے وہ ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہی کچھ کرتے رہیں گے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری برکت ختم ہو چکی ہے۔ بظاہر ہمارے پاس بہت بھی مال ہونا، تو جب ہمارے اندر امانت اور دیانت نہیں ہے، اور یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کی بات نہیں ہے، ہمارے ریڈی والے سے لے کر ایک بڑے کاروباری آدمی تک جہاں جس کا دا لگتا ہے وہ لگاتا ہی لگاتا ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔